لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صل على أما بعد، فقد جاء في زيارة الوارث لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. صلوات پڑھیں محمد وآلہ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، یہ جو تین گروہ کے اوپر لعنت کی گفتگو کی گئی ہے، یقیناً مختلف اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، کئی اعتبار سے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ ایک نتیجے تک پہنچے کہ کہاں تک یہ دائرہ کتنا وسیع ہے اور بات کہاں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ ارادہ تو یہ کیا تھا کہ آج بحث کو ختم کر کے نئی بحث شروع کریں گے، لیکن لگتا نہیں ایسا، کیونکہ ٹریفک کی تاخیر اور دیر ہونے کی وجہ سے جو دیر جام میں پھنسے رہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان، یہ جو ہم نے موضوع اٹھایا کہ کس حد تک عذاب میں شریک ہو سکتا ہے، کتنا شریک کیا جائے، تو اگر یہ دیکھا جائے تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے کہ عذاب میں کتنا دائرہ ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ پیغمبر کے زمانے کے یہودیوں کو مجرم بنایا ہے قرآن نے، کب؟ 500 سال سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے اس بنیاد پر۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ادھر قرآن کی وہ آیتیں آپ کو زمانے کے اعتبار سے بتا رہی ہیں کہ کتنا فاصلہ ہو جائے، لیکن اگر جرم میں شریک ہے انسان تو سب ایک عذاب میں شریک ہو جاتے ہیں۔
اور پھر مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بتایا کہ صرف جرم ایک ہی انسان کا ہو، لیکن جتنے ہیں راضی ہیں اس جرم سے سب شریک ہیں۔ ناقہ سمود، اس اونٹنی کا واقعہ جو خود نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ایک انسان نے اس اونٹنی کو نابود کیا تھا، لیکن خداوند عالم نے پوری قوم پر عذاب نازل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب شریک تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ عذاب میں، یہ جرم میں جو شریک ہونا ہے، یہ کس حد تک، کہاں تک اس کا دائرہ ہے، قرآن کی آیت اور قرآن کے واقعات سے پیش نظر آپ کے سامنے عرض کیا۔ لیکن خود کیا اگر اس میں تعداد زیادہ ہو جائے، لوگ بڑھ جائیں، تو کیا یہ عذاب کم ہو جاتا ہے؟ اگر افراد کی زیادتی ہو جائے، افراد بہت بڑھ جائیں، زیادہ ہو جائیں، اور جب تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو کیا خدا کی سنت بدل جاتی ہے کہ یہ الہی نظام بدل جاتا ہے کہ عذاب نہیں نازل ہوگا، عذاب میں شامل نہیں ہوں گے؟ ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ خود جناب ابو سعید خدری اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام کے زمانے کے ایک واقعے کو پیش کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی حکومت ہے، اور آپ کی حکومت میں، حکومت کے زمانے میں آپ کے ایک واقعہ پیش آیا۔ پیغمبر اسلام کو خبر دی گئی کہ ایک شخص قتل کیا گیا ہے۔ اب جب پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ کی عدالت میں جب یہ کیس آیا تو پیغمبر اسلام گھر سے نکلے، وجد قتیل علی عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ایسے انسان کو پایا گیا پیغمبر کی حکومت کے زمانے میں کہ جسے قتل کیا گیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، راوی نقل کرتا ہے کہ فخرج مغضبا، غضبناک حالت میں، بہت ہی غصے کی حالت میں پیغمبر گھر سے باہر نکلے۔ وہ پیغمبر جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، اپنے والوں سب کے درمیان وہ بہت ہی رحیم دل، شفیق دل، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر تو بہت سخت تھے، لیکن اپنے دلوں میں، اپنے لوگوں کے لیے رحم، مہربان۔ وہ پیغمبر خرج مغضبا، غضبناک حالت میں گھر سے باہر نکلے۔ اللہ اکبر! پیغمبر کے غضب میں کیا جلال دکھائی دے رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب نکلے اور آنے کے بعد پیغمبر نے فحمد اللہ واثنى علیہ، خداوند عالم کی حمد و تعریف اور ثنا کو بیان کیا، اور پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام نے تعریف الہی اور حمد الہی کے بعد جو باتیں کی ہیں، آپ اس کے اوپر غور فرمائے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قال یقتل رجل من المسلمین لا یدری من قتلہ، ایک مسلمان انسان مارا جا رہا ہے مسلمانوں کے درمیان اور نہیں پتا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ کتنی غضب کی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان قتل کر دیا گیا اور کسی کو خبر نہیں ہے کہ مسلمان قتل کر دیا گیا، مارنے والا کون ہے، کس نے قتل کیا۔ غور فرمائیں اس روایت کے فقروں پر۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر نے مقدمہ پیش کر دیا، کیس سب کے لیے بیان کر دیا کہ آپ غضبناک حالت میں کیوں آئے، اور آنے کے بعد حمد الہی اور ثناء الہی کے بعد جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مارا گیا اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے کسی کو مارنے والا کون ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میں ہوں، اس کی قسم، خدا کی قسم کھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لو ان اہل السماوات والارض اجتمعوا علی قتل مؤمن اور رضوا بہ لادخلهم اللہ فی النار، اگر تمام زمین پر رہنے والے تمام انسان اہل زمین اور تمام آسمان پہ رہنے والے، آسمانوں پر رہنے والے تمام اہل سماوات، تمام
تمام زمین و آسمان کی ساری مخلوقات جتنے بھی موجود ہیں یہ سب اکٹھا ہو جائیں کسی کو قتل کرنے کے لیے یا اس کے قتل سے راضی ہو جائیں، تو آپ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ غور کیجئے گا، یہاں کوئی نہیں ہے، کثرت زیادہ ہونا معیار نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کے قتل پر سب جمع ہو جائیں یا سب اس کے قتل پہ راضی ہو جائیں تو پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں تم لوگ ایک قاتل کا پتہ نہیں بتا رہے ہو، لَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ النَّارَ، اللہ ان تمام کے تمام کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک انسان کے قتل کا بدلہ آپ دیکھیں کہ اگر جرم میں انسان شریک ہے، عذاب میں انسان شریک ہے، اگر کسی جرم میں شریک ہے تو کہاں تک منزل گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ خدا کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہے، خدا کا قانون اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اور خداوند عالم یہ کہہ رہے، رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان کے لیے زمین و آسمان کی تمام موجودات اکٹھا ہو جائیں یا راضی ہو جائیں تو سب کے سب کو خدا جہنم میں ڈال دے گا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے اور آپ کے یہ انسانی قوانین کے میں یہ بیان کیا گیا کہ اکثریت جدھر ہو گئی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ خدا کے یہاں ایسا نہیں ہے، خدا کی عدالت بالکل مستحکم ہے، حق پر فیصلہ ہوگا چاہے اکثریت پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا میں چاہے ایک طرف ہو جائے۔ ابراہیم کے زمانے میں سب ایک طرف ہو گئے، ابراہیم اکیلے ملت واحدہ کو لے کر چل رہے تھے، اکیلی امت تھے ابراہیم۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، اسی منظر کو پیش کیا ہے کس نے؟ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے موجودات جتنے لوگ ہیں زمین و آسمان پہ وجود رکھنے والے، اگر یہ سب اس بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ پیغمبر کو نہیں مانیں گے، محمد کی نبوت کو نہیں مانیں گے، ایک نبی ہے، ساری دنیا کے لوگ زمین و آسمان میں جتنے ہیں سب اگر اکٹھا ہو جائیں نہیں مانیں گے، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ان اہل السماوات والارض، اگر آسمانوں کے رہنے والے، زمین پر رہنے والے یہ سب، لم یحبوا ان یکونوا مع رسول اللہ، اگر وہ یہ چاہیں نہ چاہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں گے، وہ رسول اللہ کا ساتھ دینا نہ چاہیں، پیغمبر اسلام کے ساتھ رہنا نہ چاہیں، تو لکانوا من اہل النار، تو خداوند عالم ان سب کو جہنمی قرار دے دے گا۔ ادھر خود پیغمبر نے کہا کہ ایک کا قتل میں اگر شریک ہو جائیں تو سب کو جہنم میں ڈال دے گا خدا، اور ادھر پیغمبر کا رسول نواز پیغمبر کا بیٹا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ساری دنیا اور سارے آسمان پہ جتنے ہیں سب مخالف ہو جائیں اور یہ پسند کریں کہ ہم پیغمبر کے ساتھ نہیں رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آ چکے ہیں پہلے سب کو پیغمبر کی نبوت کا اقرار کرنا تھا، کیونکہ جو بھی نبی آیا، جتنے نبی آئے سب نے پہلے پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیا، اس کے بعد پھر نبی بن کر آئے ہیں سامنے اپنی قوم کے لیے۔ تو جتنے پیغمبر اسلام سے پہلے قومیں آئیں سب رسالت کی گواہی دے چکی ہیں، اور پیغمبر کے بعد جتنوں کو آنا ہے سب کو ان کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے، اور اگر تسلیم نہیں کیا اور اس تسلیم نہ کرنے میں اگر ساری دنیا اکٹھا ہو جائے، سارے آسمان و زمین کے رہنے والے سب اکٹھا ہو جائے، تو اللہ سب کو جہنمی قرار دے دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کثرت سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کا قانون زیادتی پہ کہ لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو اللہ کا قانون بدل جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب شریک ہیں اس عذاب میں۔ اور یہی نہیں کہ سنت اس سے بدل جائے، اگر انسان کہیں سے دور ہے، مکان سے دور ہے، تو بھی اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ اگر ایک انسان بہت دور ہے، اتنی دور ہے کہ ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں ہے، ایسٹ اور ویسٹ کا ڈیفرنس آ جائے، اور انسان اگر کسی جرم سے راضی ہے تو اس میں شریک جرم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اس کی سزا بھی بھگتنا ہے۔ اسی لیے تو ارشاد ہوا کہ
لو ان رجلا قتل بالمشرق، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ان رجلا قتل بالمشرق وآخر رضی به فی المغرب، اگر ایک انسان مشرق میں قتل کیا جائے، اگر ایک انسان مشرق میں قتل کیا جائے جہاں سے سورج نکلتا ہے دنیا کا ایک سرا، اور دوسرا راضی ہے مغرب میں جدھر سورج ڈوبتا ہے دنیا کا دوسرا سرا، اگر مشرق میں کوئی مارا گیا مغرب میں کوئی راضی ہے اس کے قتل سے، تو امام پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ کانا کمن قتلہ، گویا وہ مغرب میں رہنے والا انسان جو راضی ہے اس کے قتل سے گویا اس نے خود قتل کیا ہے، وہ اس کے قتل میں شریک ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وشرک فی دمہ، اور اس کے خون میں شریک ہے، اس کے قتل میں بھی شریک ہے، اس کے خون میں بھی شریک ہے، یعنی گویا اس نے خود قتل کیا ہے، اب اس کا جو بدلہ ملے گا، جو اس کا بدلہ لیا جائے گا اس سے بھی لیا جائے گا۔ یعنی اتنی دوری ہونے کے باوجود اگر انسان راضی ہے تو جرم میں شریک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دائرہ کتنا وسیع ہو گیا کہ مشرق میں قتل کیا جانے والے انسان کے قتل سے اگر مغرب میں رہنے والا انسان راضی ہے تو جرم میں شریک ہے، اور اس کے قتل کا بدلہ اس سے بھی لیا جائے گا۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اور جو روایت میں نازل ہوا، عجیب روایت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ ان الراضین بقتل الحسین شرکاء قتلہ، حسین کے قتل سے جو جب بھی راضی ہے، حسین کے قتل ہونے سے جتنے راضی ہیں، اب تو یہاں زمانے کی بھی قید نہیں ہے، تعداد کی بھی قید نہیں ہے، اب تو جب بھی جو آئے گا اور حسین کے قتل سے راضی ہو گیا، شرکاء فی قتل، ان کے قتل میں شریک ہے۔ اور اس کے بعد پھر الا وان قتلتہ واعوانہم واشیاءہم والمقتدین بہم براء من دین اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جس نے ان کو قتل کیا ہے، جتنے ان کے قتل کرنے والے ہیں، جتنے ان کی مدد کرنے والے ہیں، جتنے ان کے چاہنے والے ہیں، جتنے ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے دین سے بالکل بری اور دور ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایسے ہی نہیں کہتے، اگر آج بھی کوئی قتل حسین سے راضی ہے تو اس پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ یہ جو دعا کا فقرہ ہے میں اس کو مفصل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ عاشورہ معیار ہے، بیس ہے حق و باطل کا نتیجہ۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے، اور پھر روایت میں ارشاد ہوا، یہیں پہ بات نہیں تمام ہوئی، ہم یہ سوچے نہیں کہ قاتلان حسین کی نسل ختم ہو گئی، وہ جہنم واصل ہو گئے، مر گئے، نہیں، جتنی ان کی نسل باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں، مسلم روایت میں، تصدیق شدہ روایت میں ہے کہ ان القائم یقتل ذرار قتلۃ الحسین لرضاہم بذلک، جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو امام زمانہ آنے کے بعد قاتلین حسین کی اولاد سے، ان کی نسلوں سے، جو ان کی ذریت ہے، ان سے بدلہ لیں گے، کیونکہ وہ راضی ہیں ان کے قتل سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان روایتوں سے کیا، یعنی جس انسان کا عمل راضی ہے جس عمل سے، اس کی سزا اسے ملنی ہے، اور اسی زمانے میں اسی جگہ پہ ملے گی۔ تو یہ جو ہم سے کہا گیا ہے یہ فضول نہیں ہے، یہ ہمارے مسلمہ عقائد میں سے ہے کہ امام زمانہ آ کے بدلہ لیں گے۔ آپ کا ایک لقب یہی ہے، منتقم خون حسین، حسین کے خون کا بدلہ لینے والے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ عاشورہ کے دن یہی کہتے ہیں کہ خدایا ہم کو ان کے ساتھ قرار دے کے جو حسین کا خون کا بدلہ لیں گے، جب ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتنا دائرہ وسیع ہے، اتنا دائرہ وسیع ہے اس چیز کا کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآنی آیت سے یہ بات ثابت ہے، روایتوں سے بات ثابت ہے کہ اس دائرے میں انسان کتنا شریک ہے۔ جس حد تک انسان راضی ہے، اگر ذرا سا بھی کسی کے دل میں رضایت ہے اس واقعے سے تو وہ اس کے جرم میں شریک ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تین گروہ ہیں زیارت وارث میں، کہ میں چاہ رہا تھا کہ موضوع کو ختم کر دوں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، مقدمے کے طور پر اگر ہم لعنت کرتے ہیں،
اگر ہم ملامت کرتے ہیں تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، لیکن ہمارا دین ہم سے آ کے پوچھو کہ ہمارا دین کیا ہے. ہمارا دین غیروں سے نہ آگے پوچھو. جو تمہارے، میں اس منبر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ غیر شیعہ بھی کہ جن کے دل میں حسین کی رمق پائی جاتی ہے، کہ مذہب شیعہ پہ نہیں ہے لیکن یہ ذکر حسین ہو رہا ہے تو اسے سن رہے ہیں، تو میری ان سے خواہش ہے کہ ہمارے دین کو ہم سے لو، دوسروں سے نہ لو، ورنہ تمہارے افراد جو تمہیں دین دیتے ہیں اس میں تو نہ جانے کتنی فضول باتیں ہوتی ہیں. ایک نمونہ عرض کیا تھا کہ ان کے یہاں آج بھی مشہور ہے کہ 40 پارے کا قرآن ہوتا ہے. کوئی آگے پوچھے جیب میں قرآن موجود ہے کہ نکال کے دکھا دو کہ یہ وہی قرآن ہے یا کوئی اور قرآن ہے. یہ کہاں کا چھپا ہوا ہے؟ لبنان کا چھپا ہوا ہے. یہ کہاں کا چھپا ہوا ہے؟ مصر کا چھپا ہوا ہے. نہ شیعہ ملک میں چھپا ہے، نہ شیعہ پریس میں چھپا ہے، نہ شیعہ، نہیں، یہ وہی قرآن ہے جو ساری دنیا میں پایا جاتا ہے. کسی بھی شیعہ سینٹر، کسی مسجد، امام باڑے میں جا کے دیکھ لو قرآن کیسا موجود ہے. یہ قرآن رکھا ہوا ہے، دیکھ لو آ کے. یہ کوئی اور ہے؟ کہاں کا چھپا ہوا ہے؟ فرید بک ڈپو دہلی کا. ہم نے چھپوایا ہے قرآن، یہ قرآن ہے ہمارا. اس طریقے کے کتنے الزامات تمہیں ملا کرتے ہیں. ہمارا دین تمہیں چاہیے تو ہم سے آگے پوچھو. جو ہمارے نبی نے، ہم دین محمدی کے اصلی وارث ہیں، دین محمدی ہمارے پاس ہے. تمہیں اگر دین محمدی چاہیے تو تم اپنے یہاں جو دین محمدی ہے اس کو چھوڑو، تم آ کے دین محمدی کو مکتب حسینی میں حاصل کرو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام میدان منی میں اپنے آخری حج کے درمیان مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. آپ پیغمبر کے اس خطبے کو سنیے اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر نے جو ہمیں دین دیا ہے، ہم اس پیغمبر کے دین محمدی پہ ہم قائم ہیں، ہم باقی ہیں. ہمارا دین کوئی اور نہیں دین ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس ایھا الناس اسمعوا ما اقول لکم واعقلوہ. اے لوگو، میری بات کو سنو جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کے بارے میں غور و فکر کرو. مینا کے میدان میں پیغمبر اسلام اپنے خطبے کو جاری کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری بات کو سنو، اور اس کے بعد علت بھی بیان کر دیا کہ کیوں میں یہ تم سے کر رہا ہوں. لعلی لا القاکم فی ھذا الموقف. شاید ایسا ہو کہ پھر اب اس جگہ پر دوبارہ تم سے ملاقات نہ ہو سکے. پیغمبر اپنی زندگی کا آخری حج انجام دے رہے ہیں. ذمہ داریاں آپ کے اوپر بہت زیادہ ہیں. یہ 10 ذی الحجہ کا واقعہ ہے کہ یہ تقریر کر رہے ہیں، اور ابھی تو 18 ذی الحجہ باقی ہے. تو آپ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ سنو، اس کے بعد ہم تم سے شاید اس جگہ پر نہ ملیں. پھر فرمایا، پوچھا پیغمبر نے کہ یہ بتاؤ ایو یوم اعظم حرمتن، یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ کس دن کا احترام ہے، سب سے بڑا احترام کے اعتبار سے کون سا دن ہے. تو فقالو، تو لوگوں نے آواز دیا، ھذا الیوم، آج کا دن، 10 ذی الحجہ، بقرعید کا دن. لوگوں نے کہا پیغمبر اسلام آج کا دن سب سے زیادہ احترام کا دن ہے. پھر پیغمبر اسلام نے پوچھا، ایو شہر اعظم حرمتن، سب سے بڑا احترام کا مہینہ کون سا مہینہ ہے. فقالوا ھذا شہر اعظم حرمتن، یہ مہینہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ جس میں حج کیا جاتا ہے، اس مہینے کو سب سے بڑی عظمت کا مہینہ لوگوں نے قرار دیا، بتایا پیغمبر سے. اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے پوچھا، ایو بلد اعظم حرمتن، کون سا شہر، کون سی جگہ سب سے زیادہ احترام کے قابل ہے. تو فقالو، لوگوں نے کہا، ھذا البلد، یہ ایک شہر، یہ جہاں خانہ خدا ہے، جہاں ہمارا پیغمبر پیدا ہوا ہے، جہاں سے دین اسلام پھیل رہا ہے، یہ خانہ خدا کا گھر، یہ اللہ کا گھر جہاں موجود ہے، یہ شہر سب سے زیادہ احترام کا ہے. سب سے بڑے احترام کا شہر یہی ہے. جب پیغمبر اسلام نے یہ پوچھ لیا تو اب اس کے بعد پھر پیغمبر نے فرمایا کہ سنو. آپ خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، سنو، تمہارا مال،
تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، احترام کرو اس کا۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارا دین ہم سے آ کے سیکھو۔ ہمارا دین یہ ہے جو ہمیں ہمارا نبی دے رہا ہے۔ ہمارے دین میں کسی مسلمان کے مال کو لوٹنا، برباد کرنا، ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے ہمارے لیے۔ کسی کے خون بہانے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی انسان کے خون کے بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان تو بہت دور ہے، کسی غیر مسلمان کے بھی خون بہانے کی ہمارے مکتب میں اجازت نہیں ہے۔ یہ مکتب حسینی ہے جو ممبر حسینی سے دین محمدی کو بتا رہا ہوں۔ سنو اس کو مسلمانوں، سنو غور سے کہ ہمارا دین یہ ہے کہ ہمارے دین میں کہیں کوئی قتل و غارت کی اجازت نہیں ہے، نہ کسی کو مارنے کی اجازت ہے ہمارے دین میں، نہ ہمارے دین میں کسی کو لوٹنے کی اجازت ہے۔ اور پھر فرمایا پیغمبر نے کہ جس طریقے سے اس شہر میں کا حرمت یومکم، اسی طریقے سے مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کی جان حرام ہے، احترام کرو اس کا، جیسے تم آج کے دن کا احترام کر رہے ہو، جیسے تم اس شہر، اس مہینے کا احترام کر رہے ہو، جیسے اس شہر کا احترام کر رہے ہو۔ کب تک یہ حلال یہ حرام رہے گا؟ اس دن تک، الی یوم تلقونہ، اس دن تک کہ تم اللہ سے ملاقات کرو گے، یعنی اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور محشر میں خداوند عالم کے سامنے فیسألون فیسألکم عن اعمالکم، کہ خدا تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ پیغمبر اسلام نے اپنی ذمہ داری کو پھیلا دیا، بتا دیا کہ سنو یہ دین ہے ہمارا، یہ دین محمدی ہے جو مکتب حسینی سے نشر کیا جا رہا ہے، کہ اس مکتب میں کسی مسلمان کے خون بہانے کی اجازت نہیں ہے، کسی مسلمان کے مال کو لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جان لو کہ جو مکتب آج اس چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے، پھیلا رہا ہے، وہ اصلاً دین محمدی پر باقی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پیغمبر چپ نہیں ہوئے یہاں پہ، اور پھر پوچھا الا، آگاہ ہو تم لوگ، متوجہ ہو، قد بلغت، کیا میں نے اپنی بات کو تم تک پہنچا دیا؟ تو پھر کہا قالوا نعم یا رسول اللہ، ہاں آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہم اشہد، خدایا تو گواہ رہنا، تجھ کو شاہد بناتا ہوں، تو حاضر رہے، الا من کانت عندہ امانۃ، دین محمدی کو سنو کہ جس کو مکتب حسینی سے نشر کیا جاتا ہے اور حسینی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، الا من کانت عندہ امانۃ، آگاہ ہو جاؤ، سنو مسلمانوں، جس کے پاس کوئی امانت باقی ہے فلیودھا الی من ائتمنہ، جس کو امانت سونپی ہے، امانت دار کے اوپر واجب ہے کہ اس امانت کو، جس کا مال ہے، امانت واپس کر دے، اس کو ادا کر دے، پہنچا دے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا فإنہ لا یحل دم امرئ، کہ امانت کو واپس کرنا، امانت کو پہنچانا عین دین ہے، قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے، محمدی تعلیمات کے مطابق ہے کہ جس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں یہ ارشاد ہوتا ہے، یہ حکم ہوتا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، اہل کے پاس جس کا مال ہے، جس کی امانت ہے، اس کو پہنچا دو۔ عزیزان گرامی، ہمارا پیغمبر تو وہ تھا کہ ابھی منصب رسالت پر فائز نہیں ہوا تھا، بعثت کا اعلان نہیں کیا تھا، 40 سال کی زندگی کفار کے درمیان گزارنے کے بعد اگر کسی چیز کا کلمہ پڑھوایا تھا تو اپنی ذات کے لیے وہ صداقت اور امانت داری کا کلمہ تھا۔ یہ لقب جو صادق اور امین ہونے کا پیغمبر کو ملا تھا، یہ کفار سے ملا تھا، یعنی اتنے بڑی امانت داری کا پیغام کہ ہم امین ہیں، امانت دار ہیں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا پیغام جو پہنچایا ہے پیغمبر اسلام نے، امانت دار ہونے کا۔ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی امانت کو کوئی اپنے پاس رکھے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ مسلمان کی، قرآن کی آیت ہے کہ مسلمان پر واجب ہے کہ امانت اس کے اہل، اور یہ تو ہمارا مکتب ہے، مکتب حسینی کے جتنے پروردہ ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ کیا تعلیمات ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، راوی عبداللہ ابن سنان ہیں، عبداللہ ابن سنان نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ میرے پاس کچھ امانت ہے اور ایسے لوگوں کی ہے کہ جو ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں، جو دین پر نہیں ہیں، تو کیا اس کو لوٹا دوں؟ تو امام نے 3 مرتبہ کہا ہاں، امانت کا لوٹانا ہمارا دین ہے، امانت لوٹاؤ۔ اور اس کے بعد پھر عجیب جملہ کہا امام نے،
عجیب جملہ کہا، یہ ہے ہمارے شیعوں کی پہچان، سنو مسلمانوں سنو. امام نے کہا کہ اگر لو انا قاتلا ابی علی امیر المومنین او تمنی، اگر میرے باپ امیر المومنین کا قاتل ابن ملجن بھی ہمیں کوئی امانت دے تو لأدیتھا الیہ، تو میں اس امانت کو اس تک واپس کر دوں گا، پلٹا دوں گا. یہ ایک معیار بتا دیا کہ دیکھو اس مکتب حسینی میں حسینیوں کا معیار یہ ہے، حسینی امانت میں خیانت نہیں کرتے. حسینیوں کا شیوا یہ ہے کہ اگر جس سے زیادہ سب سے بڑا اگر کوئی نفرت کا اور دشمنی کا کوئی اگر حقدار ہے تو تمام شیعان علی کے لیے وہ ابن ملجم کی ذات ہے. امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انسان جو ہر شیعہ کے لیے منفور ہے، نفرت کا پلیدہ ہے، اگر وہ انسان بھی تمہیں ہمارے پاس کوئی امانت لا کے رکھے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے. یہ مکتب حسین کی تعلیمات ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تعلیمات حسینی تعلیمات محمدی سے ملتی ہوئی ہے. کچھ اگر غلط ہو جائے، جہاں پر تمہیں تعلیمات محمدی سے ہٹ کے کوئی تعلیم ملے تو سمجھ لو وہ تعلیمات حسینی نہیں ہے. تعلیمات حسینی، مکتب حسینی سے جو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ سب اہل بیت اور خاص طور سے رسول اللہ کی تعلیمات ہیں. ہمارے ائمہ جو باتیں کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جد رسول نے بیان کیا ہے. تو عزیزان گرامی غور فرمائے اس کے اوپر. امام رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو لا یحل امرؤ مسلم ولا مالہ الا بطیبۃ نفسہ ولا تظلموا انفسکم. جان لو کہ حلال نہیں ہے کسی کا مال، نہ مسلمان کا خون کسی کے انسان کا حلال ہے، نہ کسی کا مال کسی کے لیے حلال ہے، الا بطیبۃ نفسہ، مگر یہ کہ وہ دل سے راضی ہو اگر خرچ کرنے پہ تو دوسرے کا مال تم خرچ کر سکتے ہو. اگر دل سے راضی نہیں ہے، زبردستی راضی نہ کیا گیا اسے، دل سے راضی ہے تب تو خرچ کر سکتے ہو، ورنہ وہ جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا ولا تظلموا انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، ولا ترجعوا بعدی کفار، اور میرے بعد کفار کی طرف پلٹ کر نہ چلے جانا. کفار کی جو سیرت تھی، جو تم اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں کرتے تھے، جو کافرانہ حکومت تمہارے پاس تھی اور حکم پر عمل کرتے تھے، تعلیمات اسلامی پر باقی رہنا، اس طرف پلٹ کر نہ چلے جانا. یہ معیار ہے، یہ مکتب ہے ہمارا کہ ہم پیغمبر کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں. پیغمبر نے بتایا کہ مسلمان کا مال حلال نہیں ہے، ہم مسلمان کے مال کا احترام کرتے ہیں. پیغمبر نے بتایا مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے خون کا، مسلمان کی جان کا احترام کرتے ہیں. پیغمبر نے بتایا کہ امانت میں خیانت کرنا حرام ہے، ہم حسینی کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے. اور اگر یقین نہیں ہے تو آزما کر دیکھ لو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی رات رہ گئی، وقت گزر گیا کہ کس طریقے سے یہ معیار ہے. بس ایک جملہ جو آپ کے سامنے کہا کہ کربلا انشاءاللہ کل اس بات کو سمیٹ دوں گا کہ معیار حق و باطل اگر کچھ ہے تو کربلا ہے. اگر ہم لعنت بھیجتے ہیں تو کچھ اور نہیں ہے، ہم حق کی حقانیت کو ثابت کر کے اس کے بعد جو مستحق لعنت ہے اس تک صرف لعنت بھیجتے ہیں. پانی نشیب میں مرتا ہے، ہم نہیں کہتے، ہم تو جو مستحق لعنت ہے لعنت اس تک بھیجتے ہیں. کیوں مسلمانوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ کیوں لعنت بھیجتے ہو؟ جناب زہیر نے کوفیوں کو خطاب کرتے ہوئے ایک بات کہی، اے کوفیوں، تم یہ جان لو کہ سب مسلمان ہو، جنگ کربلا بھی نہیں ہوئی ہے. اسلام کی فوج کا کمانڈر یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی نصیحت کروں. تو سنو،
تم سب مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، ایک دین پر عمل کرتے ہیں، ایک دین کے ماننے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارا سب کچھ ایک ہے، ہمارے سامنے نہ آنا، مقابلے میں نہ آنا، اس لیے کہ اگر تلوار اٹھ گئی ہمارے سامنے تو پھر نہ مال کا احترام باقی رہ جائے گا، نہ جان کا احترام باقی رہ جائے گا۔ اب تک تم اور ہم ایک امت تھے، لیکن اگر تلوار بیچ میں آ گئی اور اگر تلوار فیصلے کے لیے آ گئی تو یہ جان لو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ہم دو امت ہو جائیں گے، ہم الگ الگ ہو جائیں گے۔ تم شیطانی امت کی طرف چلے جاؤ گے، ہم امت محمدی اور امت الہی کی طرف آ جائیں گے۔ یہ تعلیمات مکتب حسینی ہے۔ یقیناً کربلا میں میدان میں جو تعلیمات اصحاب حسینی نے دیا ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت کی تعلیمات ہے، مسلمانوں کے اتحاد کی تعلیمات ہیں۔ کون انصار حسینی میں سے چاہتا تھا جنگ کرنا؟ کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ حسین نے جنگ کا آغاز کیا ہو، کسی صحابی حسینی نے جنگ کا آغاز کیا ہو، نہیں۔ ہاں عزادارو، حسین کربلا میں پہنچ چکے ہیں، قافلہ کربلا میں پہنچ چکا ہے، اور دشمن کی فوج پہ فوج آ رہی ہے۔ الگ الگ کمانڈر، الگ الگ لشکر کے سردار اپنا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ شور اٹھتا ہے، کون آیا؟ دشمن کی فلاں فوج آئی۔ کون آیا؟ دشمن کے کمانڈر حسین ابن نمیر آیا۔ کون آیا؟ شمر لشکر لے کر آیا۔ ابن زیاد نے پسر سعد سے بھی کہا کہ اتنا بڑا لشکر لے کر جاؤ، حسین کربلا میں آ گئے۔ عزاداران مظلوم، یہ منظر تھا کربلا کا۔ شہزادی زینب نے حسین کو بلایا، بھیا ایک بات بتائیے، دشمن کے فوجی پہ فوجی چلے آ رہے ہیں، دشمن پہ لشکر کے لشکر چلے آ رہے ہیں، کیا کوئی آپ کا بھی چاہنے والا ہے؟ کیا کوئی آپ کا بھی محب ہے کہ جس کو آپ بھی بلا سکیے؟ حسین نے سر جھکایا اور اس کے بعد بہن کے پاس سے آئے اور ایک خط لکھا، اور وہ خط حسین نے جو تحریر کیا، اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا، من الحسین الغریب الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ حسین نے خط میں تحریر کیا تھا، ارے شہزادی نے لشکر کو پوچھا ہے، ساتھیوں کو پوچھا ہے، حسین نے لکھ کے بھیجا۔ یہ خط حسین ابن ابی علی کی طرف سے ہے کہ جو غربت کے عالم میں، جو مسافرت کے عالم میں پڑا ہوا ہے۔ اور کس کے لیے خط لکھا جا رہا ہے؟ ایک فقیہ مجتہد کے نام خط لکھا جا رہا ہے، عالم فاضل کے نام، الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اور اس کے بعد یہ خط جب پہنچا تو خط میں دیکھا حبیب ابن مظاہر نے کہ لکھا ہوا ہے، اے حبیب تم ہماری نسبت کو رسول اللہ سے جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ رسول اللہ کا ہمارا کیا رشتہ تھا، تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے ہمیں کیسے پالا ہے، تم جانتے ہو کہ رسول اللہ کے ساتھ ہم کیسے رہتے تھے۔ اے حبیب تم ہماری نصرت کے لیے آؤ، اس لیے کہ تم سمجھتے ہو ہم کون ہیں اور ہم نے کسے بلایا ہے۔ اے حبیب یہ جان لو کہ اگر تم نے اس دنیا میں ہماری نصرت کیا تو رسول اللہ تمہیں میدان محشر میں اکیلا نہ چھوڑیں گے۔ اے حبیب اگر تم نے ہمارا ساتھ دیا تو جنت کی بشارت تمہیں ہم عطا کرتے ہیں۔ حبیب کے پاس یہ خط پہنچا، حبیب نے خط کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما، اور اس کے بعد اس انتظار میں کہ کیسے نکلیں، کیونکہ کوفے میں پہرا لگا ہوا ہے، حسین کے قریب کوئی جا نہیں سکتا۔ حبیب اس تلاش میں تھے، کوفے میں نکلے۔ اب جو نکلے تو کیا دیکھا، مسلم ابن اوسجہ ہیں کہ جو کچھ سامان لے کر جا رہے ہیں، مہدی لے کر جا رہے ہیں، نہانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آواز دیا، اے مسلم۔ مسلم ابن اوسجہ ٹھہر گئے، حبیب کی آواز کو سنا، کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ ارے فلاں کام سے جا رہا ہوں۔ ارے چھوڑو،
فرزند رسول کربلا پہنچ چکا ہے، نرغہ آدھا میں گھرا ہوا ہے، ارے مجھے بلایا ہے، کیا تم نہیں آؤ گے؟ مسلم نے سب کچھ چھوڑا، مسلم تیار ہوئے، حبیب تیار ہوئے۔ اے عزاداران مظلوم، آج جناب حبیب کو بلا رہے ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حسین کا یہ ساتھی، بچپن کا دوست یہ حبیب، حسین کا کتنا مددگار تھا، کتنا معاون تھا کہ یہ حسین کے پاس جب پہنچا ہے تو اس نے اپنے ساتھ، تاریخ لکھتی ہے کہ 11 آدمیوں کو لے کر یہ کوفے سے اپنے آئے ہیں، اور حسین کے ساتھ جو ایک سے ایک جنگجو تھے، اور حسین کی خدمت میں پیش کیا اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو، اور اپنے غلام کو، اور اس طریقے سے چند اور لوگوں کو۔ حتیٰ روایت لکھتی ہے کہ ایک ایسے بوڑھے صحابی کو لے کر آئے کہ جن کی عمر اتنی زیادہ تھی کہ جن کے بھویں سفید ہو کر چہرے پہ لٹک رہی تھیں، کمر جھکی ہوئی تھی۔ اے عزادارو، ایسے لوگ کر حبیب لے کے آئے، اور اس کے بعد جب مولا کے قریب پہنچنے لگے، اور جب مولا نے دیکھا کہ گرد خاک نمودار ہوئی ہے، کچھ آتا ہوا دکھائی دیا، تو امام نے آواز دیا، دیکھو مہمان آ رہا ہے، بڑھ کر استقبال کرو۔ حسین نے بھیجا، ارے استقبال کے لیے عباس و اکبر آگے بڑھے ہوں گے، حبیب آئے، حسین نے حبیب کو گلے سے لگایا، اور اس کے بعد جب منظر دیکھا، حبیب حسین کے گلے سے رکھ کے روئے۔ عباس و اکبر نے استقبال کیا۔ اب جو خبر پہنچی تو شہزادی کے دل کو ڈھارس ہوئی کہ ارے میرے بھیا کا بھی کوئی ساتھی آ گیا، ارے اگر دشمن کی فوج پہ فوج آ رہی ہے تو میرے بھیا کا بھی کوئی ساتھی آ گیا۔ جیسے ہی یہ خبر پہنچی، جناب زینب نے فضہ کو بلایا، اے فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام پہنچا دو۔ یہ کہنا تھا کہ جناب فضہ نے سلام پہنچایا، اے حبیب تم کو نواسی رسول سلام کہتی ہے۔ حبیب نے سر کو پیٹا، چہرے کو پیٹا، اللہ اللہ یہ وقت آ گیا کہ ارے شہزادیاں غلاموں کو سلام پہنچائے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، حبیب مولا کی خدمت میں آئے، مشورہ دینا شروع کیا، اور اس کے بعد پوچھا، مولا کیا اپنے ساتھیوں کی تعداد پہ اضافہ کر لیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حبیب اسدی تھے، بنی اسد کے قافلے کے خاندان سے تھے، ہر قریب میں ہمارا خاندان رہتا ہے، ہاں ہمیں معلوم ہے۔ تو کہا کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ حبیب چھپ کر گئے، پہرا لگا کر گئے، اور جانے کے بعد لکھتی ہے تاریخ کہ 111 آدمی کو حبیب نے تیار کیا جو اپنے قبیلے کے اس قابل تھے کہ جو جنگ لڑ سکتے تھے، اور لے کر حبیب رات کے وقت لے کے آ رہے تھے۔ لیکن ایک جاسوس ایسا موجود تھا جس نے جا کر پسر سعد کو مطلع کر دیا، خبر دے دیا، اور اسی رات کے اندھیرے میں ازرق نامی پہلوان کی سربراہی میں پسر سعد نے 400 لوگوں کو بھیجا۔ یہ 7 اور 8 محرم کی رات کا واقعہ ہے کہ 400 افراد نے جا کے ان 111 افراد میں سے اکثر کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد جو بچ سکے اپنی جان لے کر بھاگے۔ اے عزاداران مظلوم، حبیب پوری فوج لے کر آنا چاہتے تھے، لیکن حبیب آخر لمحے تک لڑتے رہے۔ حبیب جو بوڑھے صحابی کو لے کے آئے تھے کہ امام سے جب جنگ کی اجازت کیا تو یہ ابن حارث ابن قائل جب یہ جنگ کرنے کے لیے گئے تو امام سے اجازت دیا۔ امام نے کہا ارے اپنے قد کو تو دیکھو، امامہ اتار کے کمر میں باندھا، کمر کو سیدھا کیا، اس کے بعد پھر اپنا ایک رومال لیا اور اس سے بھووں کو پکڑ کر اپنی پیشانی پر باندھا، مولا اب اجازت ہے۔ اور یہ بوڑھا سپاہی حسین کی طرح سے نکلا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جنگ کرنے گیا، دشمنوں کے 16 افراد کو جہنم واصل کیا، اور جب لڑتے رہے تو حسین نے آواز دیا، اے شیخ مرحباً کما، ارے تمہاری جنگ کے اوپر الحمدللہ، کس طریقے سے تم لڑ رہے ہو۔ لیکن جب یہ بوڑھا سپاہی شہید ہو گیا، اے عزادارو، حبیب کی آپ نے شہادت آپ کے علم میں ہے کہ حبیب نے جس وقت نماز ہوا تھا، مولا کو نماز پڑھانے کے لیے کہا، مولا آپ نماز پڑھیے، میں ان دشمنوں کو سمجھتا ہوں۔ اے عزادارو، حبیب نے حملہ شروع
شروع کیا، حبیب آگے بڑھے، بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے رہے، تاریخ لکھتی ہے کہ دشمنوں کو نم واصل کرتے رہے، امام کی نماز ختم ہو گئی، یہاں تک کہ حبیب قلب لشکر میں چلے گئے اور لشکر کے بیچ میں پہنچ کر حملہ کر رہے تھے، اجتماعی حملہ ہوا، چھپ کر وار ہوا، حبیب گھوڑے سے نیچے آئے، امام سے کہا امام آخری سلام قبول کیجئے، اے عزادارو، حسین چہرہ شکستہ ہو گیا، حسین نے حبیب کی موت میں مرثیہ کیا، نزدیک پہنچے، آواز دیا للہ درک یا حبیب، ارے حبیب تمہیں شہادت مبارک ہو، ارے حبیب کنتا فاضلاً، تم عالم و فاضل تھے، اے حبیب قد تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، ارے تم ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، عزادارو حسین گئے، حبیب کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، آواز دیا اے حبیب تمہیں جنت مبارک ہو، جاؤ تمہارا استقبال نانا کریں گے، بابا کریں گے، حبیب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، خدایا ہمارے اس مختصر اعمال کو اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کر بہترین طریقے سے قبول فرما، خدایا یوسف زہرا وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو ہمیں بیمار ہیں، جن گھر میں بھی بیمار اور مریض ہیں، خدایا ان سب کو شفا عنایت فرما، خدایا جو اس فرش حسینی پہ رہنے والے جو مسلمان جو اس دنیا سے مومنین جا چکے ہیں، خدایا ان سب کی مغفرت فرما، خدایا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ مقدس بارگاہوں کی، مقدس روضوں کی حفاظت فرما، خدایا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے بی بی زینب کے روضوں کی حفاظت فرما، یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ان ملعونوں نے جو مسلمان نہیں ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، انہوں نے آج حملہ کیا ہے جناب بی بی زینب کے روضے پر، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ گنبد کو کوئی نقصان پہنچا، نہ زری کو کوئی نقصان پہنچا، لیکن حرم کے کنارے کے حصے پہ جو میزائل جا کے گرے اس سے نقصان پہنچا، 12 آدمی زخمی ہوئے ہیں، خدایا یہ صاحب ایمان نہیں ہیں، خدایا یہ بابصیرت مسلمان نہیں، خدایا ان سب کو اپنے دست غیبی سے نیست و نابود کر دے، خدایا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے بی بی زینب بی بی سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما، دشمنوں کو جلد از جلد نیست و نابود کر دے، خدایا ان روضوں کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما، خدایا ہماری مشکلات کا حل کرتے ہوئے وارث حسین وارث زینب یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان سے راضی و خوشنود فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔